یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کی غرض و غایت، آیا یہ 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کیوں حکم دے رہے ہیں، یا ہماری شریعت کے اندر اس اعتکاف کو کیوں سنت قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی فوائد ہیں۔ ان میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو 11 مہینے مسلمان اللہ سے دور رہتے ہیں، اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، مکمل طور پر عبادات کر نہیں پاتے یا سستی اور کوتاہی ہوتی ہے، دلوں پر غفلت کے پردے پڑے رہتے ہیں، دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مہینہ رمضان المبارک عطا فرماتے ہیں کہ اس مہینے اس دلوں کے زنگ کو دور کر دیا جائے، اس دلوں پر پڑے ہوئے غفلتوں کو دور کر دیا جائے، اپنی ایمانی بیٹری کو چارج کر لیا جائے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک اللہ نے اس وجہ سے دیا۔ پھر مہینے کا آغاز ہوا تو ہم نے مشاہدہ بھی کیا کہ وہ مسلمان واقعتاً جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے وہ مساجد میں آنا شروع ہوئے، مساجدیں بھرنا شروع ہوئیں، مسلمانوں کا عبادات کے ساتھ ایک تعلق، ایک نسبت جڑ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہیں کمی کوتاہی بھی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک شوق، ایک جذبہ کسی نہ کسی حد تک ہے۔ لیکن یہ جذبہ پہلے عشرے میں بھی رہا، دوسرے عشرے میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آتی رہی۔ ابتدائی شوق تھا تو چلتا رہا، لیکن دوسرے عشرے میں کمی آ رہی ہے۔ ابتدائی شوق تھا تو چلتا رہا، لیکن دوسرے عشرے میں کمی آ رہی ہے۔ اب اس جذبے کو مزید پروان چڑھانے کے لیے، دل کو مزید چمکانے کے لیے، دل سے غفلت کے پردے تو دور ہو گئے ہیں، لیکن اس کی مزید صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اعتکاف مقرر فرما دیا ہے کہ ابھی بھی اگر رمضان المبارک کے مہینہ آنے کے باوجود دنیاوی مشاغل میں لگا ہوا ہے یہ بندہ دنیاوی مصروفیات میں مگن ہے، تو اب بھی اس کو دل کو چمکانے کا، اللہ کے مزید قریب سے قریب تر ہونے کا ایک موقع یہ ہے کہ یہ 10 دن یا آخری عشرہ، یہ 9 یا 10 دن اللہ کے دربار میں دنیا سے قطع تعلق، دنیا سے کٹ کر اللہ کے دربار میں آ جائے۔ عبادت تو ویسے بھی کر ہی رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کئی کمی کوتاہی، اس سستی کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس اعتکاف کو مقرر کیا گیا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اس سے ادا ہو رہی ہے۔ ایک تو اعتکاف والی سنت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ ہم جانتے ہیں حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا توشہ، تھوڑا سا کھانا پینا لے کر چلے جاتے غار حرا کی جانب، 2 دن 3 دن وہاں پر قیام کرتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے ہیں۔ جس انداز سے بھی عبادت اور ریاضت کرتے، یہ ان کا معمول تھا تنہائی میں جانے کا، اور تنہائی میں عبادت کرنے کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ اس عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور غار حرا میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیات وہ وہاں پر نازل کی گئیں، اور قرآن کے نزول کا، اسلام کے آغاز کا، بعثت نبوی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں غاروں میں جا کر عبادت کرنے سے روکا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص تنہا کہیں غاروں میں، جنگلوں میں چلا جائے اور وہاں جا کر عبادت کرے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے میل جول ہو، تعلقات ہو، ان کو دین کی دعوت دی جائے، ان کو دین کا پیغام پہنچایا جائے، ان سے دین
ان کو دین کا پیغام پہنچایا جائے، ان سے دین کی دعوت اور پیغام لیا جائے، ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غار حرا والی سنت بھی پوری کرنی ہے، اس طریقے کو بھی رواج دینا ہے، وہ ادا بھی اللہ تعالیٰ نے جاری ساری فرمانی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف جو 10 دن کا ہے، یہ دنیا سے کٹ کر جو مسجد میں آ گیا، گویا جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اور گھر بار سے کٹ کر غار حرا میں چلے گئے، اسی طریقے سے اب بندہ دنیا سے کٹ کر مسجد میں آ گیا ہے۔ لیکن چونکہ بالکل تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ایک طرح سے تو دنیا سے تو تنہائی ہو گئی، لیکن 5 وقت کے نمازیوں سے آمنا سامنا، جمعے کے مجمع سے آمنا سامنا، دیگر معتکفین سے آمنا سامنا، یہ ہوتا رہے تاکہ وہ اسلامی معاشرہ، وہ مسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا والی سنت کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ لہٰذا اتنے بڑے فوائد اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف میں رکھے ہیں، اس کے ثواب میں رکھے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المعتکف یعتکف الذنوب، کہ جو معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں مگن ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، کہیں بد نظری ہو گئی، کہیں سے گانوں کی آواز کان میں پڑ گئی، کہیں مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو المعتکف یعتکف الذنوب، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس عمل کو یہ شخص کرنا چاہتا تھا لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر سکتا، فرمایا اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب، مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی مثال دی، مریض کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، کسی جنازے کے لیے جانا ثواب کا کام ہے، نہیں کر سکتا معتکف، لیکن اس جنازے میں جائے بغیر، اس مریض کی عیادت کیے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس بیٹھنے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بیٹھنا بھی کس نیت سے ہو رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب پہلا عشرہ ختم ہوا، دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کو جاری فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعتکاف کا پردہ جو تھا وہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے 2 عشرے اس وجہ سے اعتکاف کیے تاکہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں۔ کی جانب سے یہ بتایا گیا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ پتہ چلا کہ آخری عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گناہوں سے تو بچا رہا ہے، نیکیاں تو مل ہی رہی ہیں، لیکن آخری عشرے میں جو ایک اہم رات ہے، ایک مبارک رات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کیوں بھائی 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مبارک، عظمت، بابرکت، عظیم، سردار کتاب قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر کی رات میں ہوا ہے۔ اس قرآن مجید کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی افضل قرار دیا، اور اس رات کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کو افضل قرار دیا، اور آخری عشرے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کو افضل قرار دیا۔ تو اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں ہونے کا امکان ہے، ان میں سے کسی میں رات بھی ہو سکتی ہے، اس کی تلاش کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان اپنی دنیاوی مشاغل سے فارغ ہے، بلکہ فارغ کر کے وہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر میں آئے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اور جو کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف نہیں کر سکتا، وہ بھی ان طاق راتوں میں اور آخری عشرے کی راتوں میں جاگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
اذا جاء عشر الاواخر، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو شد مئزرہ، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مزید چست کر لیا کرتے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے اور اٹھانے کا حکم دیا کرتے تھے. عمومی حالت یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھتے جب عبادت کے لیے تو چپکے سے اٹھتے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. رات میں اٹھ کے عبادت کرتے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اہل و عیال کو بھی اٹھنے کا حکم دیا کہ وہ بھی اٹھیں اور وہ بھی عبادت کریں، اسی لیے کہ یہ آخری عشرے کی راتیں پورے سال میں دوبارہ نہیں ملنے والی ہوتی. آگے زندگی رہی تو ملے گی، نہ جانے کس کی زندگی کتنی ہے. یہ رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں، جو آنے والی رات ہے وہ بھی طاق رات ہوگی 21ویں. ان راتوں کو، اس عشرے کو قیمتی جانیں اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. جن کے پاس مصروفیات نہیں ہیں وہ مساجد میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اپنے دنیاوی مشاغل کو کم کر کے ساری رات نہیں تو کم از کم طاق راتوں میں جاگیں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ چلو پوری رات نہ جاگے، لیکن راتوں میں کم از کم ایسی عبادت کر لیں کہ وہ پوری رات گویا عبادت میں لکھی جائے. رات میں تھوڑا سا نوافل ادا کر لیے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا صدقہ و خیرات کر دیا. ہر عبادت میں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈال دیں. صدقہ و خیرات بھی کر دیا، تھوڑے نوافل بھی ادا کر دیے، چلو صدقہ و خیرات بھی کر دیا، تھوڑے نوافل بھی ادا کر دیے، چلو طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھ لی. صلاۃ التسبیح کی بھی ہمت نہیں ہے، چلو 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل ادا کر لیے، قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لی. اتنا تو کر ہی سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنا نام طاق راتوں میں، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے والوں میں لکھوا سکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی، لیکن اگر ہم نے ان 5 راتوں میں یا ان 10 راتوں میں تھوڑی تھوڑی عبادت کی تو جس رات کو بھی لیلۃ القدر ہوگی اس رات میں بھی ہماری عبادت جاری رہی. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور لیلۃ القدر عطا فرمائیں گے اگر ہم نے ان راتوں میں عبادت کی. ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی نشان تو نیتوں پر فیصلے فرمانے والے ہیں، تو لہٰذا ہم نے آنے والے عشرے کو قیمتی جاننا ہے، اعتکاف کی بھی کوشش کرنی ہے، گھروں میں بھی، مساجد میں بھی. اور اسی طریقے سے ہم نے اعتکاف نہیں ہو پاتا تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. تمام ساتھی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اعتکاف جیسا عمل بھی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر میں نے دوسری چیز یہاں پر یہ ذکر کرنی ہے کہ جیسا کہ آج 20 رمضان